نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اس کا بیس ختم کرنا. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. میں نے اس کے متعلق عرض کر دیا تھا کہ الذین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے. تو کس چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ متقین کون ہیں؟ بتایا الذین وہ لوگ ہیں یؤمنون ایمان لاتے ہیں جو بالغیب غیب پر. اور غیب کیا ہے؟ نظر نہیں آتا، محسوس نہیں خود کیا جا سکتا، لیکن اللہ اس کے رسول نے حکم دیا کہ اس کو ماننا پڑے گا. جیسے جنت ہے نظر نہیں آتی، جہنم ہے نظر نہیں آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. تو یہ غیب پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ، اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو. تو قائم کرنا میں نے بتایا تھا کہ 6 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے کہ اس کے اندر جماعت سے نماز پڑھنا ہے، وقت پر نماز پڑھنا ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھنا ہے، اور اسی طرح نماز کو اطمینان اور سکون سے پڑھنا ہے. کیونکہ وہ بندہ آیا تھا، اس نے جلدی نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لم تصلی، بلا شبہ شک ہی نہیں ہے اس میں کہ تو نے نماز پڑھی نہیں. حالانکہ اس نے پوری نماز پڑھی تھی، کیونکہ جلدی نماز پڑھی. فرمایا تو نے تو کوئی نماز نہیں پڑھی. اور یہ چیزیں جو ہے نماز کا قائم کرنے کے اندر یہ ضروری ہیں. یہ نہ ہو کہ 2 نمازیں پڑھ لی ہیں، 3 پڑھ لی ہیں، 1 پڑھ لی ہے، نہیں، 5 کی 5 پوری کی پوری پڑھی. 6ٹھی چیز کہ جو پڑھ رہا ہے اس کے متعلق اسے علم بھی تو ہو رہا ہو کیا پڑھ رہا ہے، تو پھر نماز قائم کرنا ہوگا. اگلا لفظ ہے الصلاۃ. الصلاۃ جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے نماز کیا جاتا ہے، لیکن کسی موقع کے اوپر اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے. اس کے 2 اور ترجمے بھی ہیں، لیکن جب قائم کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب صرف اور صرف نماز ہوگا. لیکن سیاق و سباق کے اندر جب قائم کرنا ختم ہو جائے گا تو اس کا ترجمہ بھی بدل جاتا ہے. اس کا ترجمہ کسی وقت ہو جاتا ہے رحمت. جیسے دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایمان والوں پہ مصیبت آتی ہے، اللہ انہیں جان مال کسی بھی طرح آزماتا ہے، تو ایمان والے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، صلوات من ربہم ورحمہ. تو ان کے اوپر صلوات ہیں. صلوات صلاۃ کی جمع ہے. اب یہاں پر اللہ یہ تو نہیں فرما رہے کہ ان کے اوپر نمازیں ہیں، نہیں. یہاں پر مطلب اس کا لفظی آ جائے گا کہ رحمت کے معنی میں آتا ہے، اور الصلاۃ کا مطلب یہاں پر رحمت ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ ہے جو سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، وہاں پہ مطلب بالکل بدل جاتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الصلاۃ اور السلام بھیجو. اب یہاں پر الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟
یہاں پر نماز مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز بھیجو اور ان کے لیے نماز پڑھو اور سلامتی ان کے لیے بھیجو. یہاں پر مطلب ہے کہ درود بھیجو، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرو. اللہ نے تو رحمت فرما دی ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ ادا کر دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ، میرے اوپر جس نے ایک نماز نہیں، یہاں پر کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ درود بھیجا. تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کتنی رحمت فرمائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں فرمائے گا. یہاں پر ایک سوال بڑا اہم ہے، اس سوال کا ساتھ ہی جواب سمجھ لیں. سوال یہ ہے کہ بعض افراد کے نزدیک یہ جو آیت ہے اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو، تو کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں. استغفر اللہ ربی، ہم اس بات سے توبہ کرتے ہیں کہ ایسا فضول کلمہ ہم یہ جہاں پہ بولیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب کیا اللہ تعالیٰ بھی یوں ہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد؟ اب ذرا مسئلے کو سمجھیے گا. ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح درود بھیجتے ہیں؟ نہیں. یہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے ایمان والو تم نے درود بھیجنا ہے اور تمہارے درود کو اللہ نے قبول کرنا ہے. یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کسی اللہ کو پکارنا، کیونکہ رب کا کوئی رب نہیں ہے. اس لیے یہاں پر مطلب الصلاۃ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھیجے ہوئے درود کو قبول فرما لیتا ہے. یہ ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی درود یوں نہیں بھیجتے. مطلب یہ کہ تم جو دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا نام آئے تو کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سلام رحمت ہو اللہ کی ان پر، کن پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلامتی ہو. تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہے صلاۃ؟ مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اسی لمحے قبول فرما لیتے. اللہ تعالیٰ خود نہیں پڑھتے. اور بعض لوگوں نے یہ گمراہ کن عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ بھی پڑھ رہے ہیں ہر وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسی بات نہیں ہے. یہ قرآن مجید کے اندر معنوی تحریف ہے، جو مسلمانوں کا شیوا نہیں ہوتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں، اس کا اکثر حصہ بہت آسان ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن جہاں پر انسان کو سمجھ نہیں آ رہی وہاں پر علماء سے سمجھے. ایسا نہ ہو کہ کسی آیت کا وہ مطلب بیان کر دیا جائے جو اس آیت کا اصل نہ ہو. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگلی نشانی یہ ہے کہ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا نہ ہم نے ہم ان کو. کن کو رزق دیا؟ لوگوں کو. اور ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ جب ہم ان کو رزق دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت نہیں بیان کی. دیکھیں زکوٰۃ کی اگر یہاں پر بات ہوتی تو چند لوگوں کو پھر ایمان نصیب ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نشانیاں بیان کی ہیں، پرہیزگاروں کی نشانیاں بیان کی ہیں. تو ایمان اور پرہیزگار ہونے کے لیے اگر زکوٰۃ دینا فرض ہوتی پھر تو غریب آدمی تو ہو ہی نہیں تھا سکتا. کیا کرتا بڑا بندہ؟ اس کے پاس تو کھانے کا بھی کچھ نہیں ہے. تو جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ نے کسی کا رزق بڑھایا ہے، کسی کا کم کر دیا ہے. تو جس کا کم کیا ہے اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا وہ ایمان والا نہیں ہے؟ وہ ایمان والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ کیا رکھی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اب جتنا بھی رزق دیا ہو اس کے اندر تناسب سے تھوڑا سا خرچ کر دیں. غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے گھر کا سامان اٹھا لاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آدھے گھر کا سامان لے کے آتے ہیں. مگر وہ ایک صحابی تھے، جب انہوں نے وہاں پر ڈھیر لگے دیکھے تو محسوس کیا یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے،
میں تیرے راستے میں کیا خرچ کروں، دل تو میرا بھی کرتا ہے نا، تو اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آسانی ہوئی، ساری رات یہودی کے باغ کو پانی دیتے ہیں، کچھ کھجوریں لاتے ہیں، چپکے سے رکھ دیتے ہیں، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب کے لیے بھی آسانی رکھی ہے، جتنا رزق دیا اس میں سے خرچ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، کس کی طرف دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، کہ یعنی تمہارے اعمال کے پیچھے نیت کیا ہے۔ عمل چھوٹا سا ہو، نیت بہت بڑی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کے مطابق اجر و ثواب عطا فرماتے۔ غریب آدمی نے خرچ بہت تھوڑا کیا لیکن ایمان میں داخل کیوں ہو گیا؟ اس وجہ سے کیونکہ اللہ نے اس کو جتنا رزق دیا تھا اسی میں سے وہ خرچ کیا، وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں والذین، واو اور الذین، میں نے عرض کیا تھا الذین کا کیا مطلب ہے، وضاحت کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب جو بات شروع ہوئی تھی پرہیزگاروں کی 3 نشانیاں بیان ہوئی ہیں، ابھی 3 پہ اختتام نہیں ہوا، اللہ مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ پرہیزگار کون ہیں۔ یؤمنون، ایمان لے کے آتے ہیں، تو یہ جو یؤمنون ہے یہ اردو کا لفظ ایمان سے قریب قریب ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، یعنی کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ فرمایا انزل، نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، یہ الہ ہے طرف، اور یہ کاف کا ترجمہ جس نے یاد کر لیا، ایک لفظ کاف کا ترجمہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ایاکا نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو کاف کا ترجمہ جس نے یاد کر لیا، کم از کم 1000 سے زائد ترجمے، یہ میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں، وہ اس نے یاد کر لیے۔ آپ صرف اس کاف کو تصور کرتے ہوئے جب فجر، مغرب یا عشاء کی نماز کے اندر قرات سنیں، چھوٹی ہو یا بڑی قرات ہو، تصور میں لے آئیں، جہاں کا کی آواز آ رہی ہے اس میں عموماً کیا ہوگا، آپ، تم، تمہارے کا ترجمہ ہوگا۔ اس کا مطلب کسی سے بات کی جا رہی ہے، کسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس طرح۔ تو ایاکا، الیکا، آپ کی طرف، کس کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل کیا گیا تھا؟ قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے ہر نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوتی ہے اس کتاب کے علاوہ ایک وحی نازل ہوتی ہے، وہ میں نے اپنے مختلف دروس میں اس کی وضاحت بھی کی تھی۔ ابھی پچھلا درس جو کل کا ہوا تھا اس کے اندر بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا تھا نا، تو اس وقت ایک لفظ بولے تھے ان کو، پہلا لفظ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ غور سے سنیے، لِمَا يُوحَىٰ، جو وحی کی جا رہی ہے۔ تو اب وحی کی گئی، اس کا مطلب، اور پھر وہ وحی تھی کہ جس کے اندر پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تو لاٹھی ہے، وہ سنا ہوا ہے آپ نے واقعہ پورے کا پورا۔ تو وہ وحی کی جا رہی ہے، بات کی جا رہی ہے، اور یہی وحی کی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نبی بنے، فرعون کی طرف بھیجے گئے، فرعون کو سمجھایا، فرعون نے اس وحی کا انکار کیا، فرعون غرق ہو گیا، غرق ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملتی ہے۔ مطلب کس وحی کا انکار کیا؟ اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کے علاوہ وحی نازل ہوتی تھی، بعینہ تمام انبیاء کے اوپر جو کتابیں نازل ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ اس وحی کی روشنی میں جو احکامات انبیاء دیتے ہیں ان احکامات کا نام احادیث ہوتا ہے۔ حدیث اس وحی کو کہتے ہیں جو کتاب کی وحی کے علاوہ نازل کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ والذین، اور جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو انزل، نازل کیا گیا، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی دونوں قسم کی وحی، قرآن کی وحی بھی ہو گئی اور اس کے علاوہ جو وحی نازل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات بتاتے ہیں لوگوں کو کچھ نہ کچھ، وہ جو سمجھاتے ہیں جس کو احادیث کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب قرآن اور حدیث دونوں پر ایمان لانا لازم کیا گیا۔
سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے ایک کلمہ نہیں کہتے جو شریعت کا بتا رہے ہوتے، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں بات تو انسان کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے، دوستوں سے بات کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے تو تجارت کی ہے، وہ سارے وحی کے الفاظ تو نہیں تھے۔ جو شریعت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا وحی کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا وما انزل من قبلک، واو اور ما جو انزل نازل کیا گیا، من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، یعنی بہت ساری چیزیں ہوں ان میں سے کوئی چیز کی وضاحت کرنی ہو تو اس وہاں پہ من کا لفظ بولتے ہیں، اور اس ایک کلمے کے یاد کرنے سے کم از کم 500-600 مرتبہ، یہ کم از کم کی بات کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید میں آیا، اس کا مطلب جو ہم نے اب تک کی کلمات یاد کر لیے ہیں۔ میں ایک اور جگہ ترجمہ کلاس پڑھا رہا ہوں، میں نے جب یہاں پہ پہنچا اور میں نے پھر کاؤنٹنگ کی اور میں نے شمار کیا تو تقریباً چند حروف کے بعد 8000 کے قریب ہم نے دیکھا کہ کلمات ہم نے قرآن سے یاد کر لی۔ 8000، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو ان چند کلمات کو جن کو میں دہراتا ہوں، اگر آپ کما حق چاہتے ہیں کہ آپ نیند کے اس غلبے کے باوجود اللہ اس کے رسول کی بات سن رہے ہیں، اللہ کا کلام سمجھ رہے ہیں، تو ایک ایک دو حرف تقریباً ذہن میں رکھتے جائیے۔ جیسے قرآن میں جو لفظ بار بار آتا ہے ہمیں اس کا مطلب یاد ہو جاتا ہے، جیسے الصلاۃ کا کیا مطلب تھا، نماز، ہمیں یاد ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر جو میں کلمات ذکر کرتا ہوں ان کو تھوڑا سا یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ مستقل نہیں میں کہتا کہ آپ اس کو یاد کریں، کوئی صفحہ لے لیں، لیکن کوشش کریں جس وقت میں دہراؤں تو وہ تھوڑی سی بات ذہن میں آ جائے۔ تو اس طرح انہی کلمات کی روشنی میں آدھے سے زیادہ قرآن تو اس طرح یاد ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا، من کا مطلب ہے سے، قبل اردو کے اندر بھی ہے پہلے، اور کاف پھر وہی ہو گیا، کاف کا کیا ترجمہ ہوا، آپ۔ تو کاف آپ، قبل پہلے، آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سی کتابیں نازل ہوئی، تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی وحی، یعنی جس کو حدیث ہوں گی، اسی طرح زبور ہے، اسی طرح انجیل ہے، اسی طرح جتنی صحیفے پہلے نازل ہوئے جیسے صحف ابراہیم، اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کے بھی صحیفے تھے یعنی کتابیں تھیں، اسی طرح اور انبیاء کو بھی کتابیں نازل کی گئیں ان کے اوپر بھی۔ تو یہ ساری باتیں جو ان تک پہنچتی ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے۔ یہاں پر ایک نقطہ بڑا اہم ہے، آپ نے کبھی کسی مسلمان کو آج تک دیکھا اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہو؟ کبھی سنا ہوا اس نے کوئی تورات کا نسخہ، بائبل اصل میں تورات، زبور، انجیل اور باقی کچھ الہامی سو کالڈ کتابوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک بلیک سے کلر کی جلد کے اندر وہ شائع کی گئی ہے، پاکستان میں بھی شائع کی گئی ہے، لاہور انارکلی کے اندر وہاں پہ ایک پریس ہے عیسائیوں کا، وہاں سے یہ شائع کی گئی ہے، ایسے بھی نیٹ سے بھی ملتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں پوری دنیا میں، جو عیسائی بھی ہیں یہودی بھی، وہ اسی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو کسی شخص نے بائبل، کسی مسلمان نے بائبل کو جلایا ہو آج تک؟ کبھی آپ نے کوئی واقعہ سنا ہو آج تک اپنے زندگی میں، کتنی زندگی میں کوئی تاریخ کے اندر واقعہ سنا ہو یہ مسلمانوں نے بائبل کو جلا دیا ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمان تو تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے لیے جو شرائط رکھی ہے وہ پہلی کتابوں کا ادب و احترام۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں انہوں نے تبدیلیاں کر دی، یکتبون، اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں بہت ساری چیزیں، ہر چیز بدل کے رکھ دی ہے، ظالم ہے، شرک کرتے ہیں، یہ شرک کی باتیں بھی کتابوں میں انہوں نے شامل کر دی ہے، لیکن تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے پرہیزگار وہ ہیں جو آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اور اگر انسان کو پتہ ہو یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہیں پھر اس کی بے حرمتی نہیں کرتا، لیکن چونکہ وہ بدل گئی ہیں لہٰذا ان کے اوپر عمل تو نہیں ہوگا۔ عمل کس کے اوپر ہوگا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ
وسلم پر نازل کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ یہ قرآن بھی نازل کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو وحی تھی جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی وضاحت کرتے تھے، جیسے نماز کیسے قائم کرنی ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، کن چیزوں کے ساتھ روزہ رکھا جائے گا، کس طرح ٹوٹ جاتا ہے، زکوٰۃ کتنے مال کے اوپر کتنے عرصے بعد ادا کی جائے گی، حج کے مفصل طریقے کیا ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہے، ریاست کیسے چلائی جائے گی. تو قرآن کی جتنی وضاحتیں ہیں وہ دوسری وحی کے ذریعے ہیں. تو ان کے اوپر ایمان اس طرح کہ اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور پہلی کتابوں پر ایمان یہ ہے کہ ہم نے ان کی بے حرمتی نہیں کرنی. اللہ فرماتے ہیں بالآخرۃ، بے ہو چکا ہے، جیسے الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، تو بالغیب کا کیا ترجمہ تھا؟ غیب پر. تو یہاں پہ بالآخرۃ، آخرت پر. آگے کیا فرمایا؟ ہم، تو میں نے ہے کا ترجمہ ذکر کیا تھا. جہاں ہے کا ترجمہ آ جائے وہ اس اور ان کے معنی کے اندر ہوتا ہے، جس کو عام طور پہ کہتے ہیں تھرڈ پرسن، یعنی جو یہاں موجود نہ ہو تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو. ہم وہ یوقنون، اللہ نے یہاں پہ نہیں فرمایا کہ ایمان لاتے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. آخری بات سمجھیے، ایمان اور یقین میں فرق یہ ہوتا ہے، ایمان اسے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہوں کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس پہ ہم اس کو ایمان رکھتے ہیں، جی وہ ہے یا اسی طرح. یقین کہتے ہیں کہ جب وہ دل کی اتہ گہرائیوں کے اندر اس کا ہونا ایسا پختہ ہو جائے ہمارے ذہنوں کے اندر کہ جس کے بعد انسان شک کی ہر گنجائش سے دور ہو جائے، ہر وقت اس کا تصور ہو، اس کو کہتے ہیں یقین. یقین اس وقت ایمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن یقین کس وقت آتا ہے؟ جس وقت ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ اب لے جائیے، یہ سانسیں اکھڑ چکی ہیں، وینٹیلیٹر کے اوپر لگانا ہے، یا گھر لے جائیے یا وینٹیلیٹر پہ لگانا پڑے گا. اسی لمحے پریشان ہو جاتے ہیں، ہائے ابا جان، ہائے اماں جان، ہائے بھائی، ہائے بہن، ہائے میری اولاد، ہائے میری نسل، ہائے میرا پوتا، کیا بن جائے گا اس کے ساتھ. اس لمحے ہمیں یقین آتا ہے کہ موت آنے والی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، صفت ذکر کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے وبالآخرۃ، آخرت پر، ہم وہ لوگ کیا ہیں؟ یوقنون، ہر وقت ایسا یقین رکھتے ہیں، ان کو ڈاکٹر کے کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، ان کے ذہن میں تصور ہے. آخرت کہتے ہیں موت پر ایمان لانا، موت کے بعد قبر کی زندگی کے اوپر ایمان لانا، قبر کے بعد قیامت برپا ہونا. قیامت کیا؟ دو چیزوں کا نام ہے قیامت. پہلی چیز ہے ہر چیز تباہ ہو جائے گی، اگلی قیامت چیز ہے ہر چیز دوبارہ بن جائے گی. پھر اس کے بعد سب کو اکٹھا کیا جائے گا. پھر اس بات پہ آخرت اس بات کا حصہ ہے ایمان لانا ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کر کے اللہ حساب لے گا. حساب لینے کے بعد یہ جنت ہے یا جہنم. اللہ ہمیں جہنم سے بچاتے ہوئے سب کو ایسے ہی محبت کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرمائے، ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی. اور جو بہترین لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے، انبیاء، شہداء، صلحاء ان کے ساتھ فرما دے، صدیقین کے ساتھ فرمائے. ہماری آنے والی نسلوں میں دین عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.